السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہائے اسلام کی خدمات۔ اللہ تعالیٰ نے ان علماء دین کے ذریعے دین کی حمایت اور حفاظت فرمائی۔ علماء تفسیر نے تفسیر کے اسباب دریافت کیے، علم تعویل سے روشناس کرایا اور لغت عرب کے طریقوں سے واقف کرایا۔ صرف و نحو کے عجائب و غرائب اس اصول تفسیر کے تحت بیان کیے۔ قصص قرآنی کے اصول، قرأت سبع اور اس کے اختلاف کے اسباب و وجوہ بیان کیے، اور ان علماء تفسیر نے ان موضوعات پر بہت سی تصانیف پیش کیں۔ علماء اکرام کی ان کاوشوں سے امت مسلمہ پر علوم قرآنی بہت وسیع اور کشادہ ہو گئے۔ یہ خدمات تو علماء فن تفسیر کی تھیں، اور دوسری طرف ائمہ حدیث نے احادیث صحیح و حسن میں تمیز کی، اس کا معیار مقرر کیا، اور راویان حدیث کی چھان بین اور ان کے حالات سے آگاہی حاصل کر کے فن اسماء و رجال کی تدوین کی، اور اس فن میں اقتدائے زمانہ شمار کیے گئے کہ ان سے قبل کسی قوم میں یہ کام نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے جرح و تعدیل کے اصول وضع کر کے احادیث پر صحت و عدم صحت کے حکم لگائے تاکہ صحیح و سقیم میں تمیز ہو سکے اور کچھ وراثت میں امتیاز کیا جا سکے، اور اس طرح روایات اور سند حدیث کا طریقہ تحفظ سنت کے لیے مسمون و محفوظ رہے۔ فقہاء اعظام نے اس امر میں کوشش شروع کی کہ احکام الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام کا استنباط کریں، یعنی احکام اخذ کریں، مسائل کی تفریع کی جائے اور تعلیل کی معرفت حاصل کی جائے، یعنی فقہی مسائل کو کس طرح اخذ کیا جائے، ان کی فرع کی کیا صورت نکالی جائے، اور تعلیل مسائل کی کیا صورت رکھی جائے، تاکہ فروع مسائل فروعیہ کو اصل علت بائے جامعہ سے ثابت کرنے میں اور فروع کو اصول سے رجوع کرنے میں آسانی ہو۔ انہوں نے اس امر میں کوشش کی کہ نئے مسائل کو نصوص کے احکام سے کامل کریں۔ جو نت نئے مسائل فقہی پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کو نصوص قرآنی سے کس طرح ثابت کیا جائے، اور اس سلسلے میں کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے سے ان مسائل کو نصوص سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب ان مسائل پر تنقیح اور ان اصول کی تشریح و توضیح کی گئی تو علم فقہ و احکام سے علم اصول فقہ اور علم خلاف پیدا ہوئے۔ اس علم خلاف سے علم جدل نکلا۔ علم جدل، علم مناظرہ، یہ علم پہلے تو تنقیحی مسائل کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے اصل مقصد سے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ اب کچھ بحثی اور سخن پروری کا اس سے کام لیا جاتا ہے۔ اس علم کا فروغ مامون رشید کے دور میں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم اصول دین سب سے زیادہ علم اصول فقہ کا ضرورت مند ہے۔ اس طرح علم فرائض کا تعلق بھی علم فقہ سے ہے، اور علم فرائض کے بعض علم حساب اور علم جبر و مقابلہ یعنی الجبرا وغیرہ کی ضرورت پڑی۔ جب ان علوم پر کتابیں تصنیف کی گئیں تو شریعت اسلامیہ کی خوب ترویج اور توسیع ہوئی، اور اس کو استواری اور استحکام حاصل ہوا۔ دین اسلام کو جو ایک سچا اور سیدھا دین ہے اور مستقیم اور قائم ہو گیا، ان علوم یعنی تفسیر و حدیث و فقہ سے اس کو مزید استحکام حاصل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کے لیے جو نظام رشد و ہدایت لے کر تشریف لائے تھے، اس کی جڑیں دور دور تک پھیل گئیں، اور خوب ہی شاخ در شاخ اور برگ آور ہوا، دور دور تک اس کی شاخیں پھیل گئیں۔ اس وقت قلوب علماء کی سرزمین سے جس نے ہدایت اور علم کے آب و حیات سے سیرابی حاصل کی تھی، عجیب عجیب حسین اور سرسبز و شاداب چراگاہیں اور سبزہ زار پیدا ہوئے۔ علماء اکرام نے تفقہ فی الدین کے جوہر دکھائے اور اپنی تصانیفات سے آغوش اسلام کو مالا مال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر بہہ نکلے
رود خانے اپنے اپنے ظرف کے مطابق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پانی علم ہے اور رود خانے یعنی ندی اور نالے لوگوں کے دل ہیں۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا موتی پیدا کیا جو بہت صاف و شفاف تھا، پھر اس نے اپنی چشم جلال سے اس موتی کا نظارہ کیا، تب وہ حیا کے مارے پانی پانی ہو گیا اور بہہ نکلا، بس اس کے بارے میں فرمایا کہ تب دلوں کو یہ پانی پہنچا اور وہ صاف شفاف ہو گئے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے فرمائی ہے وہ اس طرح کہ جب سیل آب رود خانوں سے گزرتی ہے تو ان رود خانوں میں جس قدر اور جس قسم کی نجاست ہوتی ہے وہ سیل سب کو بہا لے جاتی ہے۔ اسی طرح جب نور کا سیلان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں میں تقسیم فرمایا ہے، تو اس سیل نوری کے بہاؤ میں نہ کوئی غفلت باقی رہتی ہے اور نہ کوئی ظلمت، سیل نور سب کو بہا لے جاتی ہے۔ انزل من السماء ماء یعنی اتارا آسمان سے حصہ نور کا، انوار دلوں میں بہہ نکلے بقدر اس کے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے روز ازل ان کے لیے مقسوم کیا تھا۔ بس اگر کف جھاگ ہے یعنی اس پر باطل کا جھاگ موجود ہے تو جاتا رہے گا، باطل کا جھاگ بہہ جائے گا، پھر قلوب اس طرح روشن اور منور ہو جاتے ہیں کہ ان میں کسی طرح کا میل اور کثافت باقی نہیں رہتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فقہا نے اس امر میں ایسا ہی کہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے فقیہ کبھی دیکھا بھی ہے؟ فقیہ وہ ہے جس کو دنیا کی طرف کوئی رغبت نہ ہو۔ جب صوفیہ اکرام نے علم داس سے حصہ حاصل کیا اور ان کو اس عمل وراثت نے علم کے ساتھ ساتھ عمل کا فائدہ دیا، انہوں نے اس علم وراثت پر عمل کیا، اور انہوں نے جب ان چیزوں پر عمل کیا جو ان کے علم میں آئیں تو عمل سے بھی ان کو علم وراثت کا فائدہ حاصل ہوا۔ اس طرح وہ تمام علوم میں علماء کے شریک ہو گئے، اور چونکہ ان کے پاس علماء سے زیادہ علوم ہیں، اس طرح وہ علماء شریک علم ہی نہیں بلکہ ان سے علم میں ممتاز ہو گئے، اور وہ علوم زائد علوم وراثت ہیں، اور علوم وراثت تفقہ علم میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، بس کیوں نہیں نکلی ان کے ہر فرقے سے ایک جماعت تاکہ تفقہ حاصل کریں دین میں اور آگاہ کریں اور خوف دلائیں اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس واپس آئیں۔ تفقہ فی الدین کے معنی بس انداز یعنی ڈرانا فقہ سے مستفاد ہوا، فقہ کا منصب ثابت ہوا، اور انداز کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کا علم کے آب حیات سے زندہ کرنا ہے جو ڈرائے گئے ہیں، اور یہ رتبہ یعنی زندہ کرنا اس شخص کا ہے جو فقیہ دین ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ دین میں تفقہ اعلیٰ اور اکمل مرتبہ کا حامل ہے، اور یہ علم ایسے عالم کا علم ہے جو دنیا کی طرف راغب اور مائل نہ ہو، اور ایسے متقی اور پرہیزگار کا جو اپنے علم کے باعث مرتبہ نظیر کو پہنچتا ہو۔ اس بحث سے یہ ثابت ہوا کہ علم اور ہدایت کا اولین مرجع و مورد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم اور ہدایت ان پر وارد ہوئی، جس کے باعث ظاہر و باطن میں آپ کو توانائی اور تنومندی حاصل ہوئی۔ اس توانائی سے دین کو قوت اور توانائی حاصل ہوئی اور دین قوی پشت ہو گیا۔ دین کی اصل یعنی دین یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے رب کے لیے مردار و پست کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اس نے تمہارے لیے دین میں وہی راستہ بنا دیا جس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، اور جو کچھ کہ ہم نے تمہارے طرف وہی بھیجی، اور جس کے ساتھ ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ دین میں تفرقہ ڈالنے سے اعضاء پر لاغری اور کمزوری غالب ہو جاتی ہے۔ ظاہری شادابی اور تازگی جس سے اعضاء کی تر و تازگی مراد ہے، اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ نفس بھی مطیع ہو اور حال بھی، اور یہ تازگی و شادابی اس وقت حاصل ہوتی ہے
جب قلب میں تازگی اور توانائی ہو۔ علم سے قلب کا تر و تازہ ہونا دریا کی مثال ہے، یعنی جب قلب علم سے تازگی و تری حاصل کرتا ہے تو وہ دریا کی طرح رواں بن جاتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک علم و ہدیٰ کے ساتھ ایک بحر متواج بن گیا، موجیں مارتا ہوا سمندر